बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को अब घर जाना होगा। ये सिर्फ अब इमरान खान नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि मुक़्तदर हलकों का भी मुतालबा है, क्योंकि अब गुब्बारा फट चुका है और इमरान खान और मुक़्तदर हलकों के दरमियान जो मामलात 25 मई की रात को तय पाए थे, उनके हवाले से फवाद चौधरी के बाद अब शहबाज शरीफ ने लंका ढाई है। शहबाज शरीफ ने पूरे के पूरे मंजरनामे को वाजे कर दिया है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत की बुनियादें हिल चुकी हैं और अब बस इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देना है। जबकि दूसरी जानिब चीन इस वक्त तपा हुआ है। मामलात क्या हैं, वजूहात क्या हैं? एक जानिब तो पाकिस्तान की मदद के लिए भी चीन तैयार है, जबकि दूसरी जानिब इंपोर्टेड हुकूमत को मुंह लगाने पर भी चीन इस वक्त आमादा नजर नहीं आ रहा। ये तमाम तर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वक्त सूरत हाल क्या बन चुकी है उसका भी जायजा लेना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि कुछ खुशखबरियां भी अवाम के सामने रखनी है। ये एक बहुत कामयाब तजुर्बा किया गया था पाकिस्तान पर, एक इंतहाई कॉम्पिटेंट टोला नाफिज करके, और पाकिस्तान के अंदर से एक नाअहल वजीर आजम और उसकी नाअहल काबीना को फारिग किया गया था ताकि पाकिस्तान की मईशत संभल सके। तो अब जरा मजे लेते हैं इस तजुर्बे के, इस एक्सपेरिमेंट के, इस एडवेंचर के जो कि मिस एडवेंचर में बदल चुका है और उस कैलकुलेशन के जो मिस कैलकुलेशन में तब्दील हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खोरोनोश की अदम दस्तयाबी है और अवाम इस वक्त फट पड़े हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर एक तो चीजें महंगी होती जा रही हैं, दूसरी जानिब अगर कुछ लेने जाते हैं तो वो भी नहीं मिलता और हुकूमत ने गरीबों पर मजीद बोझ डाला है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सफेद चने 87 रुपए, दाल मसूर 55 रुपए महंगी हो गई है और दाल चना की कीमत 162 रुपए से बढ़कर 190 रुपए तक पहुंच चुकी है। जबकि इस सारे के सारे मामले में दीगर तमाम तर दालें, दीगर तमाम तर वो चीजें जो एक आम गरीब आदमी, एक सफेद पोश आदमी जो अपनी रोजी रोटी कमाता है, जिसकी आमदन 1 रुपया भी नहीं बढ़ी, लेकिन उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि दूध जो आप बच्चे को अपने पिलाते हैं और जो सब्जियां हैं, बेसिक चीजें, सब्जी, दाल, दूध, इसके अलावा तो गुजारा नहीं है। ये तमाम तर चीजें अभी मजीद महंगी होनी है जब महंगाई के, पेट्रोल डीजल की कीमतों के असरात इन पर भी पड़ने हैं। जबकि इस सारे मामले के अंदर अब इंपोर्टेड हुकूमत एक्सपोज भी होती जा रही है। शौकत तरीन साहब ने कहा कि हमने रूस को खत लिखा था, ये जाकर सस्ता तेल लेते और अवाम को टारगेटेड सब्सिडी देते। बड़ा सादा सा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, लेकिन इस फॉर्मूले में बैरूनी आका जो लाए हैं, जिन्होंने ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है, वो नाराज हो जाते थे। तो फिर जाहिर बात है ये सब कुछ ऐसे तो नहीं किया जा सकता। रूसी कौंसल जनरल ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि पाबंदियों का हल निकाला जाए तो रूस और पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी मुआहिदा हो सकता है। मुआशी ताउन जो है वो रूस और पाकिस्तान इस वक्त बढ़ा सकते हैं, यानी कि वो बेचारे सीधा सीधा आपको ऑफर्स कर रहे हैं, बैक टू बैक आपको ऑफर्स की जा रही हैं कि भाई आप आए हमारे साथ मामला तय करें, हम तैयार हैं, अपनी अवाम को भी रिलीफ दें और अपनी अवाम की जिंदगियों को भी आसान बनाएं। लेकिन जाहिर बात है ये इंपोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने ऐसे कैसे सारा कुछ करना है, इन्होंने मामलात को अपने हिसाब से ही लेकर चलना है। यहां पर मैं आपके सामने एक अच्छी खबर भी रख देता हूं और जाहिर बात है ये खबर जो है ये इस हब्सज़दा माहौल में एक ताजा हवा का झोंका है। खुशखबरी नाज़रीन कराम ये है कि इस वक्त टंडुवाला यार जो है उसमें तेल और गैस का नया जखीरा दरियाफ्त हुआ है और यौमिया 1400 बैरल तेल निकलने का इम्कान है। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि ये तमाम तर जो एक्सप्लोरेशन होती है, एक्सप्लोर करते हैं तेल और गैस के ज़खायर, इमरान खान से पहले जरदारी और नवाज शरीफ हुकूमत में जितने इन्होंने मंसूबे शुरू किए थे उससे 10 गुना ज्यादा मंसूबे अकेले इमरान खान ने 3.5 साल में शुरू किए हैं और
اس کے فوائد صرف الیکشن پر نہیں، یہ آنے والے سالوں میں کسی بھی حکومت کو، لیکن پاکستان کو ہونے ہیں، اور اس وقت یہ ایک بڑا اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں 50 لاکھ MMCFD گیس حاصل ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے پاکستان FATF، وہ آپ معاشی رپورٹ دیکھ لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، ابھی یہ تیل اور گیس کے ذخائر دیکھ لیں، یہ سوالات کھڑے کرتا ہے کہ عمران خان کو پھر آخر نکالا کیوں تھا۔ اب دوسری جانب ظاہری بات ہے، چائنا جو ہے وہاں پر پاکستان کے آرمی چیف بھی گئے، انہوں نے چائنا سے معاملات بھی طے کیے، وزیر اعظم شہباز شریف کو تو وہ بلانے پر تیار نہیں ہے، ہماری حکومت منت ترلوں تک آئی، انہوں نے کہا کہ ایک کانفرنس، ایک سمٹ ہو رہا ہے، اس میں ہی بلا لیں، چلیں اسی بہانے چین کا دورہ ہو جائے گا۔ وہ عمران خان صاحب نے بھی جیسے اپنے انٹرویو میں کہا کہ وہ شاہ محمود قریشی کو چائنا اور ٹرکی بلا چکا ہے، اور وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کی ایمبیسیز دیکھ رہی ہیں، وہ پیچھے اپنے ملکوں میں رپورٹس بھیج رہے ہیں کہ پاکستان میں عوامی سینٹیمنٹ کیا ہے۔ آلدو چائنا پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ ہوتا تو نہیں دیکھ سکتا، اس میں پاکستان کو چائنا سے اربوں ڈالر کے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں، اور چینی بینکوں کا جو کنسورشیم ہے اس کے ساتھ $2.3 بلین قرض کے معاہدے پر دستخط پاکستان نے کر دی ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو الارمنگ ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ سی پیک کی جو سست روی ہے، اور سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اسے منطقی انجام تک پہنچانے کی جو نیت نہیں لگ رہی، اس پر چین جو ہے وہ خاصا پاکستان کے اس موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ ناراض بھی ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین نے بھی اس سب میں کہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ریسنٹ جو کراچی کے اندر دھماکہ ہوا، دیگر چیزیں ہوئیں، اس کی وجہ سے سیکیورٹی کے بہت زیادہ کنسرنز ہیں، وہ اس وقت شیک ہو چکا ہے جو ایک ٹرسٹ تھا، اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی ہی گمبھیر ہو چکی ہے۔ یعنی کہ امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کے جو تعلقات ہیں، پاکستان کا سب سے دیرینہ دوست ہے، اس سے تعلقات کو بھی ایک عجیب سے مرحلے پر لا کر کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ اب اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر کچھ امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، انہیں بھی آپ نے سمجھ لینا ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اس وقت بڑی اہم ہو چکی ہیں۔ کراچی کا NA 240 کا انتخاب کس طرح سے PTI نے حصہ نہیں لیا تو ٹرن آؤٹ 10% سے کم رہا، لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے، جو ووٹ ڈالنے بھی آئے انہوں نے MQM کی نسبت جو TLP کا امیدوار تھا اسے فوقیت دی، اور ایک بہت بڑا بلو تھا MQM کو، آلدو اینڈ پر جیت گئی MQM یا جتا دیا گیا جو بھی ہے، لیکن MQM کو ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اب عامر لیاقت حسین صاحب کی جو خالی کردہ نشست ہے اس پر PTI کانٹیسٹ کر رہی ہے۔ اب ضمنی الیکشن میں فوج کی تعیناتی کے لیے MQM پاکستان نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، اور ظاہری بات ہے سیکیورٹی اور دیگر چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ خون ریزی سے بچانے کے لیے پاکستان کی افواج کو تعینات کر دیا جائے تاکہ معاملات درست ہوں۔ اب اس میں سوالات یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ PTI کہاں پر کھڑی ہے ایک ایسے مرحلے پر جب پنجاب کے ضمنی انتخابات کے اندر عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ایک برگیڈیئر جو ہیں وہ الیکشن کو مینج کر رہے ہیں حمزہ شہباز کو جتانے کے لیے، اور 15 سے 20 کروڑ پر حلقہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، فواد چودھری صاحب نے کل رات ایک انکشاف کیا کہ ہمارا یہ بات اور معاہدہ جو ہے وہ طے ہو گیا تھا کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اسمبلیز ڈیزالو کرے گی، نئے انتخابات کا اعلان کرے گی، وہی خبر جو ہم نے آپ کو 25 تاریخ کو دی تھی۔ اس کے بعد حالات اس قدر یو ٹرن لیا حالات نے کہ لوگوں کو لگا کہ وہ خبر غلط ہے، لیکن فواد چودھری صاحب نے نہ صرف کل اس کی تصدیق کی، اور یہ مذاکرات میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں یہ مقتدر حلقوں نے دونوں کو بٹھا کر کروائے، اور اس میں امپورٹڈ حکومت یہ کہہ کر اٹھی ہم حکومت چھوڑیں گے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جب ہم واپس گئے تو انہیں لگا کہ ہم تو ویک ہو گئے ہیں، یہ پھر اوپر سے آنا شروع ہو گئے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور ظاہری بات ہے جو گارنٹر ہیں جن پر خان صاحب نے ٹرسٹ کیا، جو کہ مقتدر حلقوں کے نہیں ہیں خیر، اور مقتدر حلقوں پر خان صاحب اس وقت ٹرسٹ کر بھی نہیں رہے، لیکن وہ بھی اس وقت بڑے فرسٹریٹڈ ہیں کہ انہیں گارنٹی دے کر انہیں بیچ میں بھی گندا کیا گیا۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے انکشاف کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا موقف تھا کہ ریفارمز کر کے الیکشن میں جائیں، یعنی کہ ہم جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ پارلیمنٹ میں کریں اور اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں۔ اوبویسلی مقتدر حلقے بھی اسی چیز میں آن بورڈ ہیں، اور مقتدر حلقے ابھی تک یہی چاہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ اسی طرح سے ہو، اور یہ امپورٹڈ حکومت کا جو ایک پورا پریشر بہت بلڈ اپ ہو چکا ہے۔ دیکھیں پہلے جو بھی نیت تھی، اب بہت سی سکرپٹس بدلے ہیں، بہت سی نیتیں بدلی ہیں، بہت سے کیلکولیشنز جب مس کیلکولیشنز میں بدلی، ایڈونچرز جب مس ایڈونچر ثابت ہوئے، پھر ذہن بھی بدل گیا۔ اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈرامائی رخ
رخ اختیار بھی کریں گی، پیغام بھی بھیجے جا رہے ہیں، قاصد بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور اب شہباز شریف نے بھی یہ اعتراف کر لیا ہے، سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی ہم نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ ریفارمز کر کے الیکشن میں جائیں گے، لیکن پھر ظاہری بات ہے یہ تو اب یہی کہیں گے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں آئی۔ خان صاحب کہتے تھے پہلے اناؤنس کر دو پھر ہم پارلیمنٹ میں آتے ہیں، پھر ریفارمز بھی کر لیں گے، تمہارے سارے شوق پورے کر لیں گے۔ لیکن اب یہ صورتحال بڑی ایک عجیب سا رخ اختیار کر چکی ہے، اور یہ ایک لنکا ڈھائی، اوبویسلی مقتدر حلقے اس میں آن بورڈ ہیں، اور اب وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ کمپنی اس طرح سے چلے، کیونکہ ویسے بھی نیوٹرل گیئر پہ گاڑی کو دھکا ہی لگتا ہے، گاڑی چل نہیں سکتی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔